نکاح کیا ہے؟ مرد اور عورت کو ایک گرہ کے اندر باندھ دینے کا نام نکاح ہے۔ مرد اور عورت کو ایک گرہ کے اندر باندھ دینا، اس کو نکاح کہتے ہیں، اور اس گرہ کو کھول دینا اس کو طلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق کہتے ہیں۔ طلاق دینا جائز ہے، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند شے ہے وہ طلاق ہے۔ اس کو حلال بھی قرار دیا ہے لیکن ناپسند بھی فرمایا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس کو ناپسند ہی کرنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے نبھا کی صورت نکالنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، پہلے ہی بتلا دیا۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ حضرات نے یہاں سے رام گڑھ جانا ہے، اگر آپ کا یہ ذہن ہے یہ ساری سڑک کارپیٹ ہے، اس میں نہ کوئی کھڈا ہے نہ کوئی جمپ ہے، تو آپ اس طرح کا ذہن بنا کر جب گاڑی چلاؤ گے، اگر چھوٹا سا بھی جمپ آ گیا، چھوٹا سا بھی کھڈا آ گیا تو آپ کلٹی ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور جب آپ کا پہلے ہی ذہن بنا دیا جائے بھائی یہ سڑک ہے تو کارپیٹ، لیکن اس میں جگہ جگہ کھڈے بھی ہیں، یہاں جمپ بھی ہیں، تو آپ پھر گاڑی اس حساب سے چلاؤ گے۔ اگر کوئی کھڈا آ گیا، کوئی جمپ آ گیا تو آپ کلٹی نہیں ہوگے، سلامتی سے گزر جاؤ گے۔ تو کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ جس کے ساتھ تیری گرہ باندھی جا رہی ہے یہ عورت ہے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اگر تو چاہ کہ اس کو سیدھا کرنا تو یہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، لہذا اس کے ساتھ پہلے ذہن بنا لائے یہ ٹیڑھی پسلیاں میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ ذہن بنا کر جب گاڑی چلاؤ گے پھر تم کلٹی نہیں ہوگے۔ پہلے ہی بتلا دیا۔ جو سب سے بڑی دکھ والی بات ہے، سب سے بڑی دکھ والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے طلاق کو ناپسند فرمایا ہے، اور ہمارے ہاں بغیر سوچے سمجھے دھڑا دھڑ طلاقیں دیتے ہیں، دھڑا دھڑ طلاق دیتے ہیں۔ میں تو اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے گھر میں ایک صفائی کرنے والی عورت رکھی ہے جو گھر میں جھاڑو ٹاکی لگاتی ہے۔ وہ عورت، اس کو ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پھر یہ ناغے بھی کرتی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا سختی کرو تو آگے سے باتیں بھی کرتی ہے، تنخواہ بھی لیتی ہے، ناغے بھی کرتی ہے، ذرا سا سختی کرو آگے سے جواب بھی دیتی ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کو جواب دینے سے پہلے کئی دن سوچ بچار کرتے ہیں، کئی دن سوچ بچار کرتے ہیں، یار اس کو چھٹی کرا دی، صفائی کون کرے گا، یار اس کو چھٹی کرا دی اور کوئی ملتی بھی نہیں ہے، اچھا اگر چھٹی ہی کرانی ہے پہلے اس کا کوئی نعمل بدل تلاش کر لو، پھر اس کو چھٹی کرائیں گے۔
یعنی اس کی بدزبانی بھی برداشت کرتے ہیں، اس کی تنخواہیں بھی برداشت کرتے ہیں، اس کے ناغے بھی برداشت کرتے ہیں، اور اس کو چھٹی کرانے کے لیے کئی مہینوں تک سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، اس کو چھٹی کرائیں یا نہ کرائیں، کرائیں یا نہ کرائیں۔ کتنے یار ظلم کی بات ہے، جس عورت سے ہم صرف گھر کی صفائی کرواتے ہیں، اس کو فارغ کرنے سے پہلے کئی مہینے سوچ بچار کرتے ہیں، اور جس عورت نے ہمارے گھر کا پورا نظام سنبھالا ہوا ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے اور ہمارے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، ان کو دودھ بھی پلاتی ہے، ان کی پوٹیاں بھی صاف کرتی ہے، اور ہمارے گھر کی چوکیداری بھی کرتی ہے، نگرانی بھی کرتی ہے، اور ہمارے آئے گئے مہمانوں کو پروٹوکول بھی دیتی ہے، ان کا استقبال بھی کرتی ہے، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، چوکیداری بھی کرتی ہے۔ ارے جس نے اتنے سارے کام سنبھالے ہوئے ہیں، کتنے ظلم کی بات ہے، ایسی عورت کو فارغ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، جاتے ہیں تین طلاق۔ خدا نہ کچھ تھوڑا سا خوف خدا دل میں پیدا کرے، اور جلد بازی میں اور غصے میں جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد میں نقصانات بہت زیادہ ہوتا۔ آپ دیکھیں لڑائی ہوتی ہے غصے کی حالت میں، مار کٹائی ہوتی ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا کان کٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، غصے کی حالت میں کسی بندے کو قتل کر دیا، غصے کی حالت میں، انجام کیا ہوتا ہے؟ گھر بار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عموماً وہ مثل آپ نے مشہور سنی ہوگی کہ قتل کے مقدمے کو 302 کیس لگتا ہے، دفعہ لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں 302 اگر درخت پر لکھ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پراپرٹیاں بک جاتی ہیں۔ غصے کے اندر جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا ہوگا جو غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں آ کر بھی کہتے ہیں آپ جی کو سنت کر دو، آپ جی کو رستہ کر دو، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے دونوں کا کی بنے گا؟ حافظ صاحب میری جو ساس ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو پتہ چل گیا اس کو طلاق ہوئی، وہ مر ہی جائے گی، اس کی جان بچا لو۔ میں نے کہا بھائی یہ بندے کو قتل کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا، قتل کر کے آگے ہو، اب اس کو زندہ کرو، کیسے زندہ ہو جائے گا؟ اسی طرح عورت کو طلاق 3 دے کر آگے ہو، اور پھر کہتے ہو رستہ نکالو۔ یہ باتیں پہلے سوچا کرو کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کی صفائی کیسی ہوگی، روٹیاں کیسے پکے گی، میرے کپڑے پریس کیسے ہوں گے، میرے جوتے پالش کیسے ہوں گے، یہ پہلے سوچا کرو۔ اور یقین جانو میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ سب سزائیں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں، جس کے نتائج اتنے گھنونے نکلتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو 3 طلاقیں دے کر پھر کہتے ہیں جی رستہ کرو، اب رستہ کوئی نظر نہیں آتا تو پھر ان کے پاس جاتے ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور 3 کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، آج ہم معاشرہ کرا دیتے ہیں۔ حافظ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں، وہ ایسے مولی باتیں کرتے ہیں، میں تمہاری صلح کرا دیتا ہوں۔ اب سنو، یہ صلح تو ہو جاتی ہے لیکن
لیکن ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا۔ زنا رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اور یہاں سینے کے زور پر زنا کیا جاتا ہے۔ جتنے صلح کروانے والے وہ سب اس میں ملوث ہیں، سب گناہ ہو رہے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے کسی کو نیکی کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو قرآن پڑھا گیا، کسی کو نمازی بنا گیا ہے، اب خود تو مر گیا ہے، خود نے نیکیاں کرا، لیکن وہ نیکیاں کرنے والے جو چھوڑ گیا ہے وہ زمین پر نیکیاں، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا دے گا۔ اور پھر فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے، مرنے سے پہلے یہی کام کر گیا، 3 طلاقوں کو ہو گئی، صلح کرا گیا، اب اوپر زنا ہو رہا ہے، عذاب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ خدا را ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کے خوف سے ڈرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے۔ اور ظالم بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رسوا کر دیتا ہے، آخرت میں جو سزا ہوگی تو وہ بات کی ہے۔ لہٰذا میں پہلی تو گزارش یہ کروں گا، خدا را قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ اس قرآن کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ میں اپنی زندگی کی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 95% ایسے کیس دیکھے ہیں جو غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے بڑے۔ اور قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، آؤ ذرا قرآن پاک کا پیغام بھی سنو، اور پھر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں یہ خاوند کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیک عورتیں، نیک بخت عورتیں کون سی ہیں؟ جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت کو اس کا مرد آواز دے، بلائے اور وہ نہ آئے، ساری رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رب تعالیٰ کی اس پہ لعنت برستی رہتی ہے۔ فرما بردار عورت، نیک عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنے خاوند کی مال کی، اس کی آبرو کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جس بندے کو وہ گھر میں داخل کرنا پسند نہیں کرتا اس کو نہیں آنے دیتی۔ اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نیک صالح عورتوں کی نشانی ہے۔ اور پھر جیسے میں نے بتلایا، فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اب فرمایا
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اب سنو، فرمایا اگر عورت نافرمان ہے، کہا نہیں مانتی، بس زبان ہے، نہیں کہا مانتی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پر 3 طلاق دے دو۔ خدا را قرآن کو سمجھو، قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ قرآن پاک نے سٹیپ بتلائے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا بتلایا ہے؟ فرمایا اگر عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہے، فائزوہن، تو ان کو سمجھاؤ۔ کیا کرو؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ اس طرف ہم آتے ہی نہیں، ہم تو طلاق سے نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتے، اور پھر 3 سے نیچے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی ایسے بدبخت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 100 طلاقاں۔ اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ توڑو۔ ہم سمجھانے والی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں۔ اور خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کرو، اگر یہ انگلی کے چھوٹا سا زخم آ جائے تو انگلی کو کاٹ دینا یہ کوئی علاج تو نہیں ہے یار۔ ہاتھ میں درد ہو رہی ہے تو ہاتھ ہی کاٹ دو یار، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کا علاج کرواؤ، کاٹ دینا علاج نہیں ہے۔ عورت اگر نافرمان ہے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو کاٹ کے پھینک دینا یہ علاج نہیں ہے۔ اول تو ہم سمجھاتے ہی نہیں ہیں، سمجھانے والا چیپٹر ہے ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھاتے بھی ہیں تو پتہ کب؟ جب غصے کی عروج، تیری روح چودی کپا ہو رہی ہوتی ہے، غصے میں آئے ہوتے، وہ بھی غصے میں، ادھر بھی غصے میں۔ ادھر مرد کہتا ہے او تو جانتی نہیں ہے میں تیرا شوہر ہوں، تیرا مجازی ہو کر دے، جا لگا جا، میں تن کی سمجھ نہیں ہے۔ غصے میں نہ تو سمجھانا چاہیے اور نہ ہی کوئی سمجھتا ہے، بلکہ حکم کیا ہے؟ جب غصہ آ جائے اس کو پی جاؤ، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، غصے میں آگے ہو اٹھ کے وضو کر لو، غصے میں آگے اٹھ کے باہر چلے جاؤ، کیونکہ غصے میں جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرے ہاتھ میں یہ گندے ہوئے آٹے کی مانند ہوتا ہے، گندا ہوا آٹا ہو، اس کو آپ جس طرح موڑنا چاہو آسانی سے مڑ جائے گا۔ فرمایا میرے ہاتھ میں یہ گندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتا ہے، میں اس کو جس طرح موڑنا چاہتا ہوں موڑنا۔ غصے کی حالت میں طلاق بھی دلا دیتا ہوں، غصے کی حالت میں لڑائی بھی کروا دیتا ہوں، غصے کی حالت میں قتل بھی کروا دیتا ہوں۔ پھر جب غصہ اترتا ہے تو پھر کہتا اوئے میں کی کر بیٹھا ہوں، اوئے ہوئے، پھر ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ بھی نہ کرو، غصہ آ جائے اس کو پینے کی کوشش کرو، نکل جاؤ یہاں سے، باہر نکل جاؤ۔ سمجھاؤ کب؟ جب محبت پیار کی بات ہو رہی ہو، اس وقت ایک ٹیکا سمجھانے کا لگاؤ، اس کو بتلاؤ کہ دیکھ تو بہت اچھی ہے، تم نے اس وقت ایسی بات کی تھی، اگر میں آگے سے یہ کہہ دیتا تو بنا بنایا گھر ہمارا اجڑ جانا تھا۔ تو میرا خیال نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کر، میری عزت کا خیال کر، چھوٹے چھوٹے تیرے بچے ہیں ان بچوں کا خیال کر۔ چلو میرے اندر برائیاں ہیں تو کہا کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں نا، تیرے اندر بھی برائیاں ہیں لیکن تیرے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں، یار بندے کی اچھائیوں کو بھی سامنے رکھو۔ ہم کسی کی اچھائیوں کو سامنے نہیں رکھتے، برائیاں ہی سامنے رکھے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے معزز، ان کے سسرال رہتے تھے مدینہ منورہ،
علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جب کوئی پاکستان سے جاتا تو پھر وہ پوچھتے میرے نورانی میاں کا کیا حال ہے، تو ایک بندہ کچھ مخالف تھا ان کا، وہ کہنا چھڈو جی تسی کی گلاں کر رہے ہو، وہ تو سیاست میں آگے تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر باتیں سن کے بعد کہنے لگے یار وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کہنے لگے جی ہاں نماز تو پڑھتا۔ فرمایا یہ تو نے بتلایا ہی نہیں ہے، یعنی اچھائیاں نہیں ہم بتلاتے، برائیاں ہی بتلاتے ہیں۔ جب کسی سے غصہ آ جائے نا، اس سے تم قطع تعلق کرنا چاہتے ہو تو یار اس کی برائیوں کے ساتھ اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو، تیرا غصہ ختم ہوتا جائے گا۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوتی ہے یار، کوئی نہ کوئی اچھائی یاد کر لو۔ ہم اچھائی نہیں یاد کرتے۔ اس عورت نے جتنے کام سنبھالے ہوئے ہیں اس کاموں کو سامنے رکھ لو، تمہیں کوئی نہ کوئی اس کی اچھائی یاد آ جائے گی۔ چلو عورت غلط ہے، وہ کہتے ہیں کتیا تیرا نے تیرے سائیاں دا منہ مارا، اس کے ماں باپ کی طرف بھی دیکھ لو یار، اس کے کوئی رشتہ داروں کو دیکھ لو، وہی کوئی اچھا ہوگا، اسی کی عزت کی خاطر برداشت کر لو۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تمہاری بن نہیں آ رہی پھر کیا کرو، اس کو سمجھاؤ، اور سمجھانے سے بھی بات نہیں بنتی تو فرمایا کہ جب لیٹو تو اس کی طرف اپنی پشت کر کے لیٹو، پھر بھی نہیں سمجھتی، عقل ٹھکانے پھر بھی نہیں آتی تو فرمایا اپنی چارپائی سے جدا کر لو، بول کلام بند کر دو۔ پھر بھی نہیں سمجھتی تو فرمایا اس کو تھوڑی سی سرزنش کرو، تھوڑا سا اس کو مارو، یہ مطلب نہیں اس کی ناک کاٹ دو، اس کے کان کاٹ دو۔ بزرگان دین نے مارنے کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ رومال ہوتا ہے نا، رومال، اس میں گرا لگا کر اس سے اس کو مارا جائے جس سے اس کے کوئی نشان نہ پڑے، کوئی ضرب نہ آئے، ایسی مار جس سے اس کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حاکم بنایا گیا تم اس کی گردن ہی کاٹ دو، یہ اجازت نہیں ہے، جتنی ہے اتنی اجازت ہے۔ پھر بھی نہیں سمجھتی، پھر کیا کام کرو، اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دو یا بہن بھائی کے گھر بھیج دو۔ یہ ایک بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اس سے دونوں فریقین کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ کس طرح آئے گا؟ دونوں کو۔ وہ کہتا ہے بندے کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب مر جائے یا چلا جائے۔ جو جس عورت نے گھر کا نظام سنبھالا ہوا ہے جب وہ چلی جائے گی پھر تمہیں اس کی کمی محسوس ہوگی، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ جب تمہیں گھر کی صفائی خود کرنی پڑے گی، جب تمہیں کھانا خود پکانا پڑے گا، جب تمہیں اپنے گھر کی فکر خود کرنی پڑے گی، بچوں کی پوٹیاں دھونی پڑے گی، بچوں کی جناب نگرانی کرنی پڑے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت نے کتنے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف عورت کی عقل بھی ٹھکانے آئے گی۔ یہ ایک قدرتی طور پہ بات ہے، جتنی دیر تک عورت کی شادی نہیں ہوتی، عورت کی شادی نہیں ہوتی، اس کے لیے ماں باپ کا گھر اس کا اپنا گھر ہے، اور شادی کے بعد جب ماں باپ کے گھر جاتی ہے اس کو ہر چیز پرائی پرائی نظر آتی ہے، اس کو کسی سے کوئی چیز مانگتے ہوئے شرم آئے گی۔ اگر احساس نہیں بھی پیدا ہو رہا، آنے والے کیا کہیں گے؟ جو رشتہ دار آئے گا، نہیں تجھے کوئی لینے نہیں آیا، تو گئی نہیں ہے، تیری تو شادی کر دی، تو پھر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ زبان کے نشتر جو ہیں یہ تیر اس کے سینے میں لگیں گے، اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، وہ سمجھے گی کہ یہ میرا گھر اب میرا گھر نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا گھر اصلی وہی گھر ہے۔
مجھے ابھی تک یاد ہے یار، ہماری ایک عزیزہ، اس کی بن نہیں آتی تھی، تو اس کا ایک بہت بڑا چچا وقت کا بہت بڑا امیر آدمی تھا، اس نے اس کو فون کیا بڑے مان کے ساتھ، وہ چچا آیا، اس نے کہا چل تو میرے نال، وہ کہنے کہ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ یہ بھی دیکھو، یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اگر عورت یہ کہہ دے کہ جتنی دیر میرا شوہر اجازت نہیں دے گا میں نے گھر سے قدم باہر، دیکھو گھر آباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج کیا ہوتا ہے، بھائی آتا ہے کہتا چل تو میرے نال، اب آتا ہے کہتا چل تو میرے نال، میں دیکھ لوں کہتا ناڈو صاحب ہے گھر، وہ چلی جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ بھائی جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اس کو تسلیم کرو۔ حکم ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر مرد کے بدن پر پیپ پڑ جائے، عورت زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کرے تب بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری شریعت میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ یہ نہیں کہا کہ عورت سے میں کہتا کہ وہ اپنے باپ کو سجدہ کرے، شوہر کو کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت جتنی دیر شادی نہیں ہوتی اس کے لیے ماں باپ کا مقام افضل ہے، لیکن جب شادی ہو جائے اب ماں باپ سے بھی اونچا مقام اس کے شوہر کا بن گیا ہے۔ ارے شوہر کو اس کا مقام دو، اس کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ نکالے۔ قصہ مختصر وہ خود بتلاتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلی گئی، جب میں وہیں چلی گئی تو کہنے لگے مجھے ہر چیز پرائی پرائی لگے، بچے کو دودھ پلانا ہے، دودھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم محسوس آئے، کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے شرم محسوس آئے، اور کہنے لگی کہ میں اس قدر تنگ پڑ گئی، اس قدر تنگ پڑ گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگوں کہ یا اللہ کوئی کسی طریقے سے مجھے کوئی پیغام آ جائے، میں بھاگ کے چلی جاؤں، میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ وہی عورت جو ماں باپ کی جیبوں سے پیسے نکالنے والی شادی کے بعد جاتی ہے تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو عورت کو جب جدا کرو گے عورت کی عقل بھی ٹھکانے آئے گی، ادھر مرد کی عقل بھی ٹھکانے آئے گی، دونوں کو جب کمی محسوس ہوگی دونوں کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی۔ یہ دیکھو ابھی تک طلاق کی بات نہیں اسلام کر رہا، حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے، کتنے سٹیپ ہیں، ابھی تک طلاق کی بات نہیں ہو رہی، اور ہم کیا کرتے ہیں، پہندی سٹے جاتے ہیں طلاق کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ اپنی اصلاح کر لے، عورت سیدھے راستے پہ آ جائے تو پھر اس کو بار بار تانے مینے نہ دو، اے تو نس گئی سا، تیرا ابا تین لے گیا سی، فلانا ہو گیا سی، یہ ہو گیا سی۔ دیکھو قرآن کیسی پیاری باتیں بتلا، فرمایا اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو پھر کوئی ایسی باتیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی راہ نہ نکالو، پچھلی باتیں بھول جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کوئی بات ہو جائے تو اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اپنے اندر لاوا پکاتے رہتے ہیں، انتقام کی آگ، پھر کہتے ہیں تو میری داڑھ تھلے ایک دفعہ آل ایسے ہی، پھر دیکھ میں تیرا کی حشر کروں۔ خدا را ذرا تھوڑا سا سوچو،
اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں پر کس طرح پردے ڈال رہا ہے، وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر اس کے ساتھ زیادتی کا کوئی رستہ نہ نکالو، بار بار تانے مینے مارنا، اس کو اذیت پہنچانا، ایسی بات آ رہی ہے۔ بعض ایسے بندے ہوتے ہیں نا کہ جناب ماں باپ بیچارے وہ صلح کے لیے خود پہل کرتے ہیں، بچی کو لے کے چھوڑ آتے ہیں، اب بار بار کہتے ہیں تیرا پیو تے تنے خود چھڑ کے گیا سی، میں تے تن لین میں جیسی گیا۔ یہ باتیں کرنا بڑی بیوقوفوں والی بات ہے، جہالت والی بات ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ نکالو، ان کو تانے مینے مت دو۔ اور پھر اگلی بات سنو، فرمایا یہ سادے سٹیپ اٹھانے کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی، بات نہیں بن رہی، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، دونوں میں سے کسی کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا سنو، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، خطرہ ہے کہ یار یہ کام بڑھ جائے گا، تو فرمایا پھر ایک منصف سیانہ بندہ لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے آ جائے۔ اگر ان دونوں صلح کرانے والوں کی نیتیں صاف ہوں گی، دیکھو قرآن کیسی پیاری بات ہے، اگر دونوں کی نیتیں صاف ہوں گی، ان کی نیتیں ہیں کہ یار ہم نے سروں کو جوڑنا ہے۔ آج حضرت صاحب جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے بہت زیادہ ہیں، تماشا دیکھنے والے۔ فرمایا اگر ان دونوں کی نیت ہوگی کہ ہم نے ان کا پیچ اپ کروانا ہے، صلح کروانی ہے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم کوئی رستہ بھی نکال دیں گے۔ اعمال کا دار و مدار نیت بھی ہوتا ہے۔ اگر نیت میں پہلے وٹے لے کے بیٹھے ہو، عزیز جناب آج فیصلہ کروا کے ہی اٹھنا ہے، عزیز جناب لکھتا دوا کے ہی اٹھنا ہے، پھر راستہ نہیں نکلے گا۔ فرمایا اگر دونوں کی نیتیں صاف ہوں گی، دونوں یہ چاہیں گے ہم کوئی نہ کوئی صلح کا راستہ نکال دیں، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے ملاپ کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکال دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔